أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اپنے رب کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، دوڑ لگاؤ، اور اس کی جنت کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے. اللہ نے اس کو متقین کے لیے تیار کیا ہے. وہ متقین ينفقون في السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. باب ذی وقار رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے. رمضان میں نیکیوں کے حوالے سے جتنی بھی ترغیب دلوائی جائے اور جتنی بھی نیکیاں کی جائیں اتنی ہی کم ہے. آج میری کوشش یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل کے مطابق اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ واقعات کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں کہ صرف دنیا کی محبت، دنیا کا مال، دنیا کو سینے سے لگائے رکھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ دنیا کو پسند کریں، دنیا کو کمائیں، اس میں محنت کریں، کوشش کریں، اللہ آپ کو بہت نوازے، اس کے بعد پھر آپ اسی قدر آگے خرچ کرنے والے ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے دو رویے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی، ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ پاور ہو، طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، سہولیات ہوں، چیزیں ہوں. یہ خواہش ہے انسان کی. لیکن اس رویے کو اگر ہم تھوڑا سا بہتر کر لیں اور اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کر لیں تو یہ رویہ کچھ برا نہیں ہے. اور ایڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ان کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہم پورے وہ نہیں ہو سکتے، ہم بالکل اسی طرح نہیں بن سکتے، ہمارا ایمان کا لیول بالکل وہ نہیں ہو سکتا جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے، یا جو ان کی زندگی ہے، یا جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے. یہ ممکن تو نہیں لگتا، لیکن کوشش کر کے، محنت کر کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اور ان کے کیے ہوئے اعمال سے جذبہ لے کر، ترغیب لے کر ہم اس طرح کے بننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اسلام میں مال کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ نے تو یہ ترغیب دی اور دعا بھی یہ سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے اور عذاب سے بچا لینا۔ یعنی دنیا جو ہے یہ ہماری زندگی کے معاملات، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے کاروبار کیے، بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑا مال کمایا، بڑا پیسہ کمایا، لیکن پھر جرت اور ہمت اور طاقت بھی اتنی رکھی خرچ کرنے کی، پھر مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ اتنی آسانی سے ڈگری نہیں ملتی، اتنی آسانی سے تلقین نہیں کر دی جاتی کہ اس جیسے بن جاؤ تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے تھے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تم سیدھے راستے پہ ہو، پھر تم صراط مستقیم پہ ہو، جس کی تم ہر وقت دعا کرتے رہتے ہو، جس کو تم اللہ سے مانگتے رہتے ہو۔ تو پھر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان جیسے بننے کی کوشش کریں، انہوں نے کیسے زندگیاں بسر کی ہیں، دنیا کیسے کمائی ہے، کاروبار کیسے کیا ہے، دین سے کیسے محبت کی ہے، غریبوں پہ مستحقین پہ نظر کیسے رکھی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیسے کیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اجود الناس بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہو جاتے، سب سے زیادہ خیر بانٹنے والے بن جاتے رمضان میں، من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی بن جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، جس کی پیروی کرنی ہمیں، جس پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور میں یہاں ایک چیز کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ صرف پیسہ خرچ کرنا سخاوت نہیں ہوتی۔ یہ جو اجود الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ اجود الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ کھلے دل والے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے وہ خرچ کریں۔ آپ کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں، سکھا دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، دے دیں۔ یہ رمضان ہے، یہ خیر بانٹنے والا ہے، خیر کو سمیٹنے والا ہے، تمہیں بھی خیر دینے آیا ہے، تمہیں خیر پر لگانے آیا ہے۔ کیوں اس میں کنجوسی کرتے ہو؟ کیوں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں اپنے رویے یہ بنا لیے کہ ہاں میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں فلاں کو نہیں بتا سکتا، میں فلاں سے بات نہیں کر سکتا، میں فلاں پہ خرچ نہیں کر سکتا، میری فلاں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا پھر وہاں پہ جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اور اپنی مثال کو پیش کیا۔ جب مصطح بن اساسہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں، کمزور ہیں مالی اعتبار سے، خرچہ حضرت ابو بکر کے مال اور دولت سے چلتا ہے، پیسے حضرت ابو بکر ان پر خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں ان پر۔ جب سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو چند صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس میں مصطح بھی شامل ہو گئے۔ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، بات پھیلی، چند صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو مصطح کا پتہ چلا کہ مصطح بھی اس میں شامل ہے تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ اس پہ مال خرچ نہیں کروں گا۔ کیسے نہ کرتے؟ بیٹی تھی، بیٹی کی عزت تھی، بیٹی کا معاملہ تھا، دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، میرا تعلق ہے اس سے، پھر میں اس پہ خرچ بھی کرتا ہوں، میری اس سے محبت بھی ہے، اس کا میرے سے تعلق بھی ہے، اور یہ بھی ورگلایا گیا ہے، یہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ اللہ نے کہا کہ جو فضل والے ہوتے ہیں، جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جو خیر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں، وہ نیکی کرنے سے رک جائیں۔ کیا سبق ملا؟ کہ غلطی ہو گئی، انہوں نے تہمت لگا دی، شامل ہو گئے اس میں۔ حضرت ابو بکر نے خرچہ بند کرنے کی قسم اٹھا لی۔ اللہ کو یہ رویہ پھر بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ دینے والا ہے، اس نے کبھی بند کیا ہے؟ اس نے کبھی روکا ہے؟
سانس چل رہی ہے، جسم تندرست ہے، توانا ہے، کاروبار چل رہے ہیں، اوزار ٹھیک کام کر رہے ہیں، گھر میں امن اور سکون ہے، یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ اس رب العالمین کی طرف سے، جس نے اس میں تو کبھی کوئی تفریق نہیں رکھی، چاہے کوئی اس کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ سب کو دیے جا رہا ہے۔ اس کا بھی دیکھیں معاملہ، اس کی شان پڑھیں، اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نہ صرف پیسہ، اپنی صلاحیتیں، اپنے معاملات، جو چیز آپ دوسروں کے لیے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس کو خرچ کیجئے، اس کو بانٹیے، اس کو لگائیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے زندگی میں ہمیشہ، خیر بانٹنے سے، دینے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی کبھی نہیں ہوتی۔ سب سے کامیاب استاد دنیا کا وہ ہے جس کے جتنے زیادہ اچھے شاگرد ہیں، جس کے جتنے زیادہ کامیاب شاگرد ہیں، اتنا کامیاب وہ استاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے خیر کتنی بانٹی، اس نے صلاحیت کتنے لوگوں میں پیدا کی، اس نے سکھا کتنے لوگوں کو دیا ہے، اس نے سمجھا کتنے لوگوں کو دیا ہے، تربیت کتنے لوگوں کی کر دی ہے، کتنے ہیں جو اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس کی بات کو سمجھنے والے ہیں۔ اسی سے فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرات ذی وقار اس بات پہ توجہ رکھیں ہمیشہ زندگی میں کہ نہ صرف پیسہ لگانا ہے، صلاحیتیں بھی لگائیں۔ کاروبار کسی کو سکھا سکتے ہیں، کاروبار سکھا دیں، ہنر سکھا سکتے ہیں، ہنر سکھا دیں، کسی کو مالی اعتبار سے سپورٹ کر سکتے ہیں، مالی اعتبار سے سپورٹ کر دیں۔ یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ جود و سخا کا مہینہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور رمضان خصوصی طور پہ کیسے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ينفقون في السراء والضراء۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ متقین وہ ہیں، جنت ان کے لیے ہے، مغفرت ان کے لیے ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ان کے لیے ہے۔ ينفقون في السراء والضراء۔ جب فرشتہ لینے آ جائے تب وصیتیں نہیں کرتے، جب تنگ دست ہوں تب پریشان نہیں ہوتے، جب مال ہو توا نہ ہو، جب تندرست ہوں، درست ہوں، سارے معاملات چل رہے ہوں، مال سے محبت ہو، فقر کا ڈر ہو، غنا بننے کی، دنیا میں مال و دولت کمانے کی، آگے جانے کا جوش اور جذبہ ہو، اس وقت جو خرچے کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں لگانے والے مال ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، نہ صرف خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں بلکہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کاروباری معاملہ تنگ ہو جائیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اللہ کی پارٹنرشپ ہے، میرے ساتھ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس سال کی نسبت اگلے سال وہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا ہوگا؟ کس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں پیسہ زیادہ نہ کماؤں، میرا کاروبار زیادہ بڑھے اور پھولے نہ؟ وہ اللہ سے بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لے، کوئی پرسنٹیج اللہ کے ساتھ منسلک کر لے، وعدہ کر لے اللہ کے ساتھ کہ اللہ جتنا نفع ہوگا اتنے پرسنٹ تیرا اس میں سے، اور اگر آپ کو خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کمی آ جائے، اس سے زیادہ آپ نہ کمائیں تو مجھے آ کر پکڑ لیجئے گا، یہ گنہگار آپ کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کوئی بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے تو کرنے والے ہیں نہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو آتا وہ ہے جو یا قرآن میں ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تیسری چیز کوئی نہیں آتی۔ ہمیں یہی آتا ہے، ہم یہی گزارش کرنے کی اور یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لو، یہ سیکھ لو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وعدہ ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے سچا فرمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اس سے اچھی اور سچی ذات کسی کی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک رب کا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث ہے۔ جب تک ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، اس کو تھامے رکھو گے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بارے میں فرمایا عزوا علیہا بالنواجذ، یہ جو تمہاری داڑیں ہیں اس کے ساتھ حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایسے پکڑو کہ حدیث پر عمل کرنے والے بن جاؤ، حدیث کو تھامنے والے بن جاؤ۔ نظر اللہ عمرن سمع مقالتی فوعا وعدہ وحفظها،
اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوبصورت رکھے، شاداب رکھے، آباد رکھے، اس کی زندگیوں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ جو شخص میری حدیث کو سنے، اس کو سینے سے لگائے، اس پر عمل کرے، اس کو آگے پہنچائے، اس کو دنیا کے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میک اپ حدیث بن جائے۔ وہ حدیث اس کے چہرے پہ تر و تازگی پھیلا دے گی۔ آپ کبھی کسی مدرسے کا وزٹ کریں، میں آپ کو مشورہ دوں گا، کسی دن چلے جائیں، وہ استاد صاحب جن کی سب سے کم تنخواہ ہے مدرسے میں، بیٹھ کر حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، ان کے الفاظ میں تاثیر، ان کے چہرے سے جو نور جھلک رہا ہوگا، وہ دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مالی اعتبار میں ہمارے شاید وہ 20ویں اور 10ویں حصے کے مطابق بھی کمائی نہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کاز ہے، یہ جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور آپ نے اس چیز پہ ہمیں لگایا۔ میں یہ قرآن سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بھی لوگوں کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، کوئی دکھلاوا کرنا چاہتا ہے، کچھ بڑے خلوص والے بھی ہوتے ہیں، بڑی محبت والے بھی ہوتے ہیں، کچھ اعلانیہ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ خفیہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اعلانیہ اور خفیہ دونوں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے مال خرچ کرنا۔ یہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے تمہیں مزہ آئے گا تجارت کرنے کا۔ اللہ سے کاروبار کرو، اپنے کاروبار میں پارٹنر اللہ کو بناؤ، تمہیں مزہ آئے گا، لذت آئے گی کاروبار کرنے کی۔ تم غلط نہیں کرو گے، درست کرو گے، حرام نہیں کرو گے، حلال کرو گے، پریشان نہیں ہوگے، خوشحال ہوگے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، خوشحالی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے ساتھ کاروبار کریں۔ کمثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مانند ہے جس کو زمین میں لگایا جاتا ہے، پھر انبتت 7 سنابل، اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں۔ ایک تنا نکلا، اس سے 7 خوشے بن گئے، بالیاں نکل آئیں اس سے۔ پھر فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس اللہ نے ایک دانے سے۔ کہا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی تھی نا اللہ سے، سارے آگے کہتے 10% لے لے، قحط تھا مدینے میں، کہا میں نے اس سے تجارت کی ہے جو 70% دینے والا۔ کہا بڑے تو ہم ہیں مدینے میں تاجر، 70 دینے والا کون مدینے میں پیدا ہو گیا؟ 10 لے لیں، 7 لے لیں، 5 لے لیں۔ کہا نہیں، میری تجارت اس کے ساتھ، میرا سودا اس کے ساتھ ہو گیا جو 70 دینے والا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا رب ہے جس کا یہ وعدہ ہے کہ تم 1 خرچ کرو میں تمہیں 70 دوں گا۔ تو میں نے اس کو دے دیا ہے سارے کا سارا مال۔ بڑا قافلہ تھا، اناج سے لدا ہوا، غلے سے لدا ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا حضرت عمر یہ مال سارا غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، بڑی مشکل ہے لوگوں پہ اس وقت۔ کیا ان لوگوں کو کاروبار کرنا نہیں آتا تھا؟ انہوں نے پیسہ نہیں کمانا تھا؟ ان کو مال اور دولت نہیں چاہیے تھی؟ ان کو سوسائٹی کا سٹیٹس نہیں چاہیے تھا؟ کون وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے؟ لیکن بڑے مقصد کے لیے اور آخرت کی سوچ کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ تربیت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرما دی تھی۔ دوسری مثال، یہ بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا راضی ہوتی بھی نہیں ہے۔ شادی پہ آپ 70 ڈشز کھلا دیں پھر بھی کہنا یار ایندی تو سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کی آج تو سمجھ ہی نہیں لگی کھانا کی سی۔
ہمارا یہی حالات ہیں، ہمارے یہی معاملات ہیں. اس باپ کی ساری عمر لگ جاتی ہے بچی اور بچہ بیانے میں، تیاری کرنے میں، معاملات کرنے میں، اور جاتے ہوئے رشتہ دار اور دوست احباب پھر بھی ادھر ادھر بس کردے ہی جاندے نہیں. اللہ کی بنا کا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، یہ دو مقصد سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی مال خرچ کرتا ہے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک باغ ہے جو بلند مقام پہ ہے. جنت ربوہ اللہ نے اس کو قرار دیا کہ باغ ہے جو بلند مقام پہ ہے، اس کو تیز بارش پہنچے اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے، اس کو بارش نہ پہنچے اس کو شبنم پہنچتی رہتی ہے، پھر بھی وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، وہ ہریالی دیتا ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوتا. یہ اس کی مثال ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے، رب سے تعلق بنانے کے لیے. اسی طرح ایک اور مثال سنیے، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مقصد نہ رب رضی کرنا ہوتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اپنے مال و دولت کا جذبہ جوش دکھانا، سٹیٹس شو کرنا، لوگوں کو نیچ دکھانا، رشتہ داروں کو کم دکھانے کے لیے، بڑا شو کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. کہا جو ایسے خرچ کرے گا کمثل ریح فیہا سر اصابت، اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم سخت سرد ہوا چلاتے ہیں، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اس نے اس ظالم قوم کی کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بیج لگا دیا، پانی لگا دیا، یوریا ڈال دیا، ڈی اے پی ڈال دیا، کھادیں ڈال دی، میڈیسن لگا دی، ادویات ڈال دی، پانی بہتر سے بہتر لگانے کی کوشش کی، سارا کچھ ٹھیک کیا، پھر کہتا ہے یار سمجھ نہیں آئی، جل کے راکھ ہو گئی، سمجھ نہیں آئی پھل ایسے نہیں ملا، سمجھ نہیں آئی کہ اس دفعہ جو ہے وہ خسارہ کیسے ہو گیا. میرے بھائی آپ نے اپنے اعمال پہ کبھی غور کیا ہے یا نہیں؟ آپ دنیا میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے پاس 4 پیسے زیادہ ہو جائیں، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے اچھے ہیں، نیک بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بھی ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے والے بھی ہیں. لیکن جہاں ایسے ہیں وہاں ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، منہ کو حکا لگا کے، سوٹا لگا کے، یہاں پہ رکھ کے، لاٹھی پاس پکڑ کے، لوگوں پہ تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے، مظاہرے رکھ کے ان کی خدمت نہ کرنے والے، کاروبار پہ ملازمین رکھ کے ان پہ ظلم کرنے والے، پھر اینڈ پہ کہتے ہیں نقصان کیسے ہو گیا؟ نقصان وہاں سے ہی ہوگا جہاں سے تم نے کسی کا حق مارنا شروع کر دیا تھا. جب اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہاری کھیتی تیار ہو جائے، فصل تیار ہو جائے تو فوراً اللہ کا حق نکالو، وہاں سے عشر دو. پھر جب نہیں کرو گے تو پھر کھڑی فصل کو آگ بھی لگ سکتی ہے، کھڑی تباہ بھی ہو سکتی ہے، جس کا تمہیں یہ ہے کہ میں کل اس کو کاٹ کر گودام میں منتقل کر لوں گا، کل مجھے اتنا نفع ہونے والا ہے. تم نے بڑے اندازے لگوائے ہیں، اس کو اللہ راتوں رات ملی میٹ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس میں ایک دانہ بھی تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہتا. یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے. اس کے نظام کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، کوئی چیز اس نظام کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی. اس کا اتنا نظام ہے اور اتنی قدرت اور طاقت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کچھ ہمیں رہنمائی ملتی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ سے دعا کیا کریں، اگر اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیشہ دینے والا ہی رکھ.
ہمیشہ دینے والا ہی رکھ اور دیتے بھی رہا کریں، دیتے بھی رہا کریں، سمیٹا کم کرے، خزانہ کم بنایا کریں، سینت سینت کر کم رکھا کریں، جوڑ جوڑ کے کم رکھا کریں۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ واپس آئے گا، اس سے کئی گنا زیادہ واپس آئے گا۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مزاج ہے انسان کا، جس طرح آپ نے بہت ساری چیزیں مزاج کا، روٹین لائف، زندگی کا حصہ بنائی ہوتی ہیں، اس کو بھی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے، کتبت لہ ب700 سیف، اس کو 700 گنا اجر لکھ دیا جاتا ہے، 700 گنا۔ کوئی ہے ایسی تجارت، کوئی ہے ایسا کاروبار، 700 گنا اللہ سے کرے معاملات، 1 روپے کا کر لے۔ اللہ کے ہاں خلوص اور تقوی کا معیار ہے، کوانٹٹی کا معیار نہیں ہے، کوالٹی چیک ہوتی ہے۔ بندہ کہاں سے کر رہا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیا فکر اور سوچ چل رہی ہے اس کے پیچھے، یہ کیوں لگا رہا ہے، کہیں دکھاوا تو نہیں، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں دینی۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا بِصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والعزا، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اگر آپ نے کسی پہ اس لیے صدقہ کیا کہ میں احسان جتلاؤں گا، یا اس لیے صدقہ کر دیا کہ یہ میری بات مانے گا، دور سے مجھے سلوٹ کرے گا، یہ میرے ڈیرے پر آنے جانے والا بن جائے گا، یہ ہاتھ باندھ کے میرے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے والا ہو جائے گا، تو پھر بالکل صدقہ نہ کریں، سنبھال کے رکھ لیں اپنے پاس۔ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس گناہ میں شامل نہ ہو، پھر اپنے پاس رکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَىٰ، باطل کسے کہتے ہیں؟ جو قبول نہیں ہوتا، جو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو رد کروانا زیادہ بہتر ہے کہ قبول کروانا ہے۔ تو پھر یہ نہ سوچی، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو روز قیامت نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور نہ ان سے گفتگو کریں گے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ المنان، صدقہ کر کے، احسان کر کے احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی کلام سے دور، اللہ کے تزکیے سے دور ہوگا قیامت والے دن۔ اور دوسرا وہ شخص المسبل ازارہ، جو اپنی پینٹ، شلوار، تہبند ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر رکھنے سے کوئی آپ کو پینڈو نہیں کہے گا، کوئی پانی لگانے والا نہیں کہے گا۔ یہ سارے دنیا کے معاملات ان سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے ذاکر نائک کو دیکھ لیا، دنیا کے ہر فورم پہ اپنی پینٹ فولڈ کر کے، ٹخنے سے اونچی کر کے گفتگو کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، پریزنٹیشن دے سکتا ہے۔ اور میرا اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے پھرے کہ دنیا کیا کہے گی، میں اس لیے اپنی شلوار نیچے رکھتا ہوں۔ کہا المسبل ازارہ، جو جان بوجھ کے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، اللہ نہ روز قیامت ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان سے گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا وہ شخص المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جس کا کاروبار جھوٹ پہ چل رہا ہے، کاروبار کرتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کر، قسم اٹھا رہا ہے، اتنی کی خرید ہے، اتنی کوالٹی ہے، یہ چیز ہے، اس میں سارا جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ کہا یہ بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت روز قیامت اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، نہ گفتگو کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لیں گے۔ مجھے بتائیں، جس سے نہ رب کلام کرے، نہ رحمت کرے، نہ اس کا تزکیہ کرے، نہ اس کو قریب آنے دے، اس بندے کا کیا بنے گا؟ اور وہ ہو بھی آخرت، کوئی دنیا نہیں ہے میرے بھائی، وہ آخرت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، وہاں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے دنیا کے مال و دولت کی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی ٹھگی نہیں چلے گی، کوئی فراڈ نہیں چلے گا، کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، کوئی چرب لسانی نہیں چلے گی، کوئی دنیا کی ٹرانزیکشن وہاں نہیں چلے گی۔ اس لیے اپنا تزکیہ کر لیجئے، اپنے آپ کو پاک کر لیجئے،
صاف کر لیجئے، دنیا میں اپنا مزاج درست کر لیجئے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اپنے آپ کو درست کر لیں، رب کے پاس لے جائیں، اب رب کے قریب کریں، سجدے میں سر رکھ کے جو منہ میں آتا ہے اس رب کے سامنے بول دیں، اللہ میں آ گیا ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اب میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا، کون ہے جس کے سامنے میں جاؤں، کون ہے جو میری سننے والا ہے، کون ہے جو میری ماننے والا ہے، کون ہے جو میرے معاملات کو درست کرنے والا ہے، مجھے تو ایک ہی نظر آیا ہے، میں تیرا ہوں، تیرے سامنے ہوں، آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے میں جیسا بھی۔ اللہ، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کے بات مکمل کرتا ہوں، میں نے 2-3 واقعات ایڈ کرنے تھے، ٹائم ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی صبح ہوتی ہے نا، روزانہ کی روٹین ہے، روزانہ کی 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ پہلا کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے لگانے والا ہے، دستے شفقت رکھنے والا ہے، رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، مدارس، مساجد، خیر کے کام، نیکی کے کام، ان سب کاموں کو دیکھنے والا ہے، ان سے تعلق رکھنے والا ہے، خیر بانٹنے والا ہے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اس کو اور عطا کر، اس کو اور دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکنے والا ہے، جو تیرے دیے ہوئے خرچ نہیں کرنے والا، خیر کے کاموں سے دور ہونے والا ہے، دور کرنے والا ہے لوگوں کو، اپنے ہاتھ کو بڑا روک کے رکھتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کا دیا ہوا بھی ختم کر دے، اس کو مزید مت دینا۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے ہمیں کس دعا میں شامل ہونا ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ، مہینے بعد کچھ نہ کچھ۔ سیلریڈ پرسن کے روزانہ مہینہ ہی ہوتا ہے، کاروبار والے کا روزانہ روزانہ ہوتا ہے، بڑی ڈیلز والوں کا بڑی ڈیل پہ ہوتا ہے۔ جب بھی کریں، میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنے اللہ سے کوئی پرسنٹیج طے کر لیں، یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا فائدہ اور نفع کمائیں گے آپ۔ آخری ایک مثال، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، آپ کا وقت بہت قیمتی، مجھے بڑا احساس رہتا ہے جب سورت یہ 4 پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکو گے، نیکی نہیں لے سکو گے، اور وہ نیکی جنت ہے۔ اس میں مفسرین کا زیادہ تر اتفاق اور رائے جنت کی طرف ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ تم جنت اس وقت تک ہرگز نہیں جا سکے گو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو اللہ کو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک واقعہ ابو طلحہ انصاری کا، ایک واقعہ سیدنا عمر فاروق کا، ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا، اختصار کے ساتھ تینوں کا اشارہ کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری وہی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے ایک مہمان کو کھانا کھلایا تھا اور چراغ بجھانے کا کہا تھا بیوی کو، تو یہ اللہ کو بڑا پسند آیا، تو نبی کریم فرمایا اللہ تعالیٰ بھی مسکرا دیے تمہارے اس کام پہ، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کبھی زندگی میں یہ بھی کیا کریں کہ آپ کو ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو بیکورڈ کر کے، پیچھے کر کے، ہٹا کے اپنے کسی بھائی کو ترجیح دے لیں، یہ بھی صحابہ کا طرز عمل ہے اور یہ بھی بڑا پسندیدہ ہے۔ تو یہ ابو طلحہ انصاری وہی ہیں، ان کا فیسنگ مسجد نبوی باغ تھا، میٹھا کنواں، پانی، باغ بڑا خوبصورت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے جنت نہیں پا سکو گے، آگے حضور میرا یا بیر روحا باغ، حضور بھی وہاں جایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے جا کر چھاؤں میں، پانی پیا کرتے، وہاں سے کھجور تناول فرمایا کرتے، بڑا پسند تھا حضور کو بھی وہ باغ۔ کہا حضور یہ میں آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں، اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ، کہا ابو طلحہ بڑا قیمتی باغ ہے، بڑا اہم باغ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ
کوئی اور چیز دیکھ لو دینے کے لیے. کہا نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہماری تربیت آپ نے فرمائی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوگی کہ اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے. تو مجھے یہی پسندیدہ ہے، میں یہی لے آیا. حضور نے قبول فرما لیا اور ان کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا. ایک مثال. دوسری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خیبر میں جو زمین ملی وہ بڑی پسندیدہ تھی ان کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے پاس آگے، حضور مجھے جو خیبر میں سے حصہ ملا نا زمین کا، بڑا پسندیدہ ہے، بڑی اچھی زمین ہے، بڑی فصل ہوتی ہے، بڑی زبردست زمین ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ اس کو وقف کر دیں، اس کی آمدن غریبوں پہ، محتاجوں پہ بیت المال میں تقسیم ہوتی رہے. حضرت عمر نے وقف کر دی. تیسری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے پاس ایک لونڈی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، سب سے زیادہ پسند تھی. اور بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے دی ہوئی چیز واپس لوٹانے کا اختیار ہوتا تو میں اپنی لونڈی واپس لے کر اس سے نکاح کر لیتا، اتنی پسند تھی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اپنی وہ لونڈی جو ہے اس کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آج سے تمہیں آزادی ہے، میری غلامی سے نکل جاؤ. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں، وہ ذات ہیں، وہ شخصیات ہیں جن کا ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ میری نوجوان ینگسٹرز، میرے بھائی، یہ دوست، یہ بڑا کچھ پڑھ جاتے ہیں. میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس چیز کی طرف، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں. اپنے موبائل پہ آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کے واقعات پڑھیں. آپ کا جذبہ اور ایمان جو ہے وہ اور کامل ہوگا، جذبے میں اور بڑھوتری آئے گی، نیکی کی طرف آپ کی اور رغبت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ کاربند رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، بدعت سے محفوظ رکھے. اللہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.